मैं मोहतरम जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपनी रूहानी औलाद को बसीरत अफरोज़ खिताब से नवाजें। मोहतरम जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. आठों आदमी साथ पढ़े या अल्लाह या रहमान या रहीम. 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا اللہ 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 یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، پیارے بچوں، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں، ان کی آنکھوں کا نور، ان کے دل کا سرور، عظیمی بہن بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دور دراز کا سفر کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات میں شریک ہوئے، اور ان تقریبات کے پس منظر میں آپ کا مقصد روحانی علوم کی تلاش، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فیض، سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کے عرفان آپ کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ میرے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں انہیں لازماً ہدایت بخشتا ہوں، اور ہدایت کے بے شمار راستے ان کے اوپر کھل جاتے ہیں. آپ کی یہ جد و جہد، آپ کا یہ جذبہ، آپ کی یہ عقیدت مندی جو آپ نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے لیے اختیار کی، آپ کا اجر، اس کا اجر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات میں جیسے کہ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، روز افزوں لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے وسائل عطا کیے جاتے ہیں کہ ہم حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ کام کس طرح ہو گئے ہیں.
مثلا ساری دنیا میں مراقبہ حالوں کا قیام، ساری دنیا میں عظیمیہ روحانی ریڈیو کا نیٹ ورک، سارے شہروں میں، زیادہ شہروں میں ڈسپنسریوں کا قیام، قلند شعور اکیڈمی کا قیام، یونیورسٹیوں میں ماسٹر ڈگری میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی کتابوں کا پڑھانا، کتابوں کا عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، انگریزی میں، روسی زبان میں، تھائی زبان میں تراجم ہو جانا۔ اس کے علاوہ ایسی اطلاعات فراہم ہونا جن اطلاعات کے پیچھے یہی ایک بار بار صدا گونجتی ہے کہ سلسلہ عظیم یا ایک علمی سلسلہ ہے۔ علمی سلسلے تو سارے ہی ہیں، کون سا ایسا سلسلہ ہے جس میں علم نہیں ہے یا اس نے علم نہیں پھیلایا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علمی سلسلہ ہے۔ بزرگان نظام جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، جن کو روحانی تھوڑا سا یا زیادہ ادراک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عظیم یا سلسلہ روحانی سلسلہ ہے، ایسا روحانی سلسلہ ہے جو علم کو تقسیم کرتا ہے، اور ہر اس بندے تک علم کی رسائی سلسلہ عظیمیہ کے تحت ہو گئی ہے کہ جو سلسلہ میں عظیمیہ میں داخل بھی نہیں ہے، کسی بھی سلسلے کا بندہ ہو، عظیمیہ سلسلے کی تعلیمات اس تک پہنچتی ہیں اور ان تعلیمات کو قبول کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے سلسلہ عالیہ عظیمیہ بارگاہ خداوندی میں مقبول سلسلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلے کے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ سلسلے میں ہم 2 آدمی تھے، اور ایک آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک رونق لگی ہوئی۔ ہر سال حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، یا حیو یا قیوم کا ورد ہوتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں، ایک رونق۔ یہ اس بات کا سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، اور جب شرف قبولیت سے کوئی سلسلہ، کوئی ادارہ، کوئی شخص نواز دیا جاتا ہے تو وسائل اس کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور یا اللہ کی ارواحیں تعاون کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ الحمدللہ یہی پوزیشن آج سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی ہے، اور سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ ایسا چاہتا ہے، اس لیے ہے۔ لیکن اللہ کا چاہنا بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ اگر کسی آدمی نے ذرہ بھر نیکی کی ہے تو اللہ کے پاس اس کا بھی حساب ہے، اس کا اجر ہے۔ اگر کسی آدمی نے ذرہ بھر شر کیا ہے تو اللہ کے پاس اس کا بھی حساب ہے، اس کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے
غفور الرحیم نہیں، بالکل الگ بات ہے۔ اس کی وجہ اس کا ذریعہ ہے وہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ عظیم سلسلے میں بنیادی بات ہی ہے، بنیادی اصول ہی ہے کہ بندے کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ خدمت کئی طرح کی ہوتی ہے، بیمار کسی کی یہ بھی خدمت ہے، علم کسی کو سکھا دینا، پڑھا دینا یہ بھی خدمت ہے، کسی کی بگڑا دکھ بھری کہانی سن کر اس کو اطمینان دلا دینا یہ بھی خدمت ہے، بیماریوں کا علاج کر دینا یہ بھی خدمت ہے، اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ بندے کو اس کے مقصد سے آگاہ کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد سے آگاہی فراہم کر دے، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ جب بندہ اپنے مقصد سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا نہج بدل جاتا ہے، اس کی زندگی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہو جاتی ہے، اس کی طرز فکر انبیاء کرام علیہ السلام کے مطابق ہو جاتی ہے، اور جب بندے کو مقصد نہیں معلوم ہوتا تو وہ ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے، کبھی وہ دنیا کو مقصد بناتا ہے، کبھی وہ اولاد کو مقصد بناتا ہے، کبھی وہ اقتدار کو مقصد بناتا ہے، کبھی وہ عزت کو مقصد بناتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ عارضی ہیں اور غیر اختیاری ہیں، جب ان عارضی اور غیر اختیاری باتوں کو وہ سمجھتا ہے اور اس کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں تب وہ خود کو رسوا محسوس کرتا ہے، خود کو مفلوج الحال محسوس کرتا ہے، خود کو ایک سائل اور فقیر بے نوا محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا وہ مقصد اس کی زندگی کا سے حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ذہن بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سماوات اور سماوات کی دنیا کا انکشاف ہوتا ہے، اس کے اوپر زمین اور زمین کی طبقات کھل جاتے ہیں، اس کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آسمان اور زمین کیا ہے، آسمان اور زمین کی حرکت کن فارمولوں پر چل رہی ہے، وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ فرشتے مخلوق ہے تو کس قسم کی مخلوق ہے، اس کو اس بات سے بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے کہ جنات اگر کوئی مخلوق ہے وہ کس قسم کی مخلوق ہے، جنات اگر مخلوق ہے وہ کس قسم کی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا منشا ہے، انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے۔ لیکن اگر مقصد کسی کو معلوم نہیں ہوتا زندگی کا تو اس کی ساری زندگی بیکار چلی جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی مقصد ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، شداد آئے، نمرود آئے، شہنشاہ ایران ابھی آپ کے سامنے گزر گیا، کیا کوئی ساتھ نہیں کیا، ذلت رسوائی کی موت مر گیا، ساتھ کچھ نہیں دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام
اور ان کے پیروکار اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ایسا علم منتقل کرتے ہیں، ایسی جستجو اور طلب اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں جو جستجو انسان کو اپنے مقصد سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا كنت كنزا مخفيا وأحببت أن أعرف فخلقت الخلائق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے۔ بس یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا۔ وہ جانوروں کی طرح پیدا ہوا، جانوروں کی طرح زندہ رہا اور جانوروں کی طرح مر گیا۔ انسان اور جانور کی زندگی میں کہیں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آیا۔ بھوک پیاس میں آدمی اور حیوان برابر ہے، سونے جاگنے میں آدمی حیوان برابر ہے، بچے پیدا کرنے میں آدمی حیوان برابر ہے، گھر بنانے میں آدمی حیوان برابر ہے۔ اب جس کی جیسی ضرورت ہوتی ویسے وہ گھر بنا لیتا ہے۔ سننے میں، دیکھنے میں، حواس میں، دکھ درد تکلیف میں، خوشی میں، غمی میں، کسی بھی طرح آپ کو فرمائے آدمی اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش میں، ماں کی ممتا میں، باپ کی شفقت میں، بچوں کی حفاظت کرنے میں، بیمار ہونے میں، صحت مند ہونے میں، اپنے حقوق کے لیے لڑنے بھیڑنے اور جدوجہد کرنے میں، اثار کرنے میں، معاف کرنے میں، انتقام لینے میں، زندگی کا کوئی ایک عمل آپ ایسا نہیں نکال سکتے کہ جو حیوان نہ کرتے ہوں اور آپ کرتے ہوں، اور جو آپ کرتے ہوں وہ حیوانات نہ کرتے ہوں۔ جہاں تک عقل کی بات ہے کہ عقل انسان میں زیادہ ہے تو بہت ساری عقل کی باتیں حیوانوں میں ایسی جو انسانوں میں ہے۔ کتے کی اس کا اگر آپ تذکرہ کریں تو انسان وہاں بے بس ہے۔ اگر آپ باز کی نظر کا تذکرہ کریں تو انسان جن چیزوں کو خوردبینوں سے اور مائکروسکوپ سے نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ لیتا ہے۔ سماعت کے بارے میں آپ دیکھیں، سماعت بہت سارے جانوروں میں انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سننا، بولنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروبار کرنا، بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، یہ سب حیوانیت کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ سب کام کر کے انسان حیوانیت کے دائرے سے نہیں نکل سکتا۔ حیوانیت کے دائرے سے نکلنے کے لیے انسان کو اس مقصد کو تلاش کرنا ہوتا ہے جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان ہماری بہترین صنعت ہے، بہترین تخلیق، لیکن یہ اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے۔ اسفل سافلین سے مراد یہ کہ یہ حیوانیت کے دائرے سے ابھی تک باہر کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور پیدا کر کے، یہ انسان کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ کر کے اس کے مقصد سے باخبر کیا ہے۔
اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ انسان اس ہستی کو پہچان لے جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا اور جس ہستی کے لیے وسائل سے انسان زندہ ہے، متحرک ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے اور اپنی ساری کاروبار کر رہا ہے۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے انبیاء علیہ السلام نے قوانین بنائے، ضابطے بنائے، نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، لیکن نماز، روزہ، حج اور زکات میں بھی یہ شرط ہے کہ نماز کے اندر جو معنویت ہے، نماز کے اندر جو حکمت ہے، نماز کے اندر جو نور ہے، آپ اس سے واقف حاصل کریں۔ اگر نماز کے اندر کے نور سے انسان واقف نہیں ہوتا، وہ نماز تو ساری زندگی پڑھتا ہے لیکن نماز میں وہ حضور قلب نہیں ہوتا۔ نظام نماز میں حضور قلب کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب کوئی بندہ نیت باندھ لیتا تو اس کے اوپر دو صورتیں واجب ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں غلاموں کی طرح استعدا، میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوں، میں اللہ سے ان کے درگزر کی خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے ان کے انعامات کی دعا کر رہا ہوں، میں اللہ کو اپنی بات سنا رہا ہوں، اللہ کی بات سن رہا ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت، تمام حرکات اس کے نام سے اللہ واقف ہے۔ یہ نماز کا ضرور ہے۔ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ کیا ہوں؟ 30 دن ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے، اللہ کہتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تو روزے کی جزا میں خود ہوں کا مطلب یہ کہ رمضان شریف میں روزے رکھنے میں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح قائم ہو کہ جس طرح اللہ کہتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ ہمیں اس بات سے خود آگاہ کرے کہ جو تم نے روزہ رکھا ہے وہ میرے لیے قابل قبول ہے، تم جو بھوکے رہو سارے دن میں اسے قبول کرتا ہوں۔ لیکن روزے کی بھی جو صورت حال ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، قیام صلاۃ کا جو حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حج کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، کیسی عجیب بات ہے، ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں، 15 دن رہتے ہیں، 8 دن رہتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن مکان کے گرد طواف کر کے آ جاتے ہیں، مدینے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ خود کریں، عقل سے آپ ذرا سوچیں، اگر آپ کسی کے گھر جائیں، کسی سے ملنے اور اس گھر کے طواف کر کے واپس آ جائیں، کیا آپ کا مقصد پورا ہو گیا؟ مکین موجود ہے، مکان میں طواف کیا اور گھر چلے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ ابھی ہم اپنے مقصد سے آشنا نہیں ہیں۔ انسان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انسان کی زندگی ایک مرنا ہے، ایک جینا ہے، ایک سونا ہے، ایک بیدار ہونا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی،
جب آدمی سو جاتا ہے مادی جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، لیکن جب سو جاتا ہے شعوری واردات و کیفیات سے اس طرح منقطع ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوا کہ میرے گرد پیش کیا ہوا ہے. اور جب اٹھتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم تمہیں روز مار دیتے ہیں، روز تمہیں موت میں منتقل کر دیتے ہیں، اور روز صبح کو ہم تمہیں زندہ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے سونا ایک مرنے کی کیفیت ہے، مرنا بھی ایک مرنے کی کیفیت ہے. تو جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے جسمانی وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ شعوری کے پاس. اور جب ہم مرتے ہیں تب بھی ہمارے جسمانی وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوتی. مطلب اس سے یہ ہوا کہ جسمانی حرکت جسم کی اپنی ذاتی حرکت نہیں ہے. جسمانی حرکت تابع ہے، کسی کی تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ کہ انسان کے اوپر ایک اور انسان ہے. وہ انسان ایک اور انسان جو نور کا بنا ہوا انسان ہے، جو روشنی کا بنا ہوا انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امر رب کہا ہے. جب تک وہ انسان اس جسم کو سنبھالے رہتا ہے یہ جسم متحرک رہتا ہے، اور جب وہ انسان اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو یہ جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس ٹی وی ہے، پیچھے سے بجلی آنا بند ہو جائے، ٹی وی کی ہر چیز موجود ہے، اس میں چیز بھی ہے، اس میں ٹیوب بھی ہے، سب چینل کے بٹن بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن چونکہ بجلی کسی سے نہیں آ رہی لہذا وہ ڈیڈ باڈی ہے. انسان بھی ایک کرنٹ ہے، ایک بجلی ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. جب تک اس کے اندر روشنی آتی رہتی ہے وہ جلتا بجھتا رہتا ہے، اور جب روشنی آنی بند ہو جاتی ہے، روشنی اس سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، تو انسان ہے وہ ایک ایسا بلب ہے جو فیوز ہو گیا ہے. بلب موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، فیوز ہو گیا. اور فیوز بلب میں آپ کتنے ہی اچھا تار لگا دیں اس میں روشنی نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ انسان اس اپنے اصل جسم سے واقف ہو جائے جو اس کو زندہ رکھا ہے. اگر وہ اس سے واقف نہیں ہوا جو انسان کو چلاتا ہے، جو جسم انسان کو بھوک لگاتا ہے، جو جسم انسان کو پیاس لگاتا ہے، جو جسم انسان کے اندر جذبات پیدا کرتا ہے، اگر وہ اس سے واقف نہیں ہوا تو اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا. اور جب اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو وہ انسانیت کے دائرے میں داخل نہیں ہوا اور حیوانیت کے دائرے میں ہی پیدا ہوا، حیوانیت کے دائرے میں ہی زندہ رہا اور حیوانیت کے دائرے میں ہی مر گیا. مخصوص جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اور دوسرے کسی بھی مخلوق کو نہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، وہ یہی علم ہے کہ انسان ایک نہیں، انسان دو ہے. ایک انسان حقیقی ہے جس میں ریئلٹی ہے، اور ایک انسان مفروضہ ہے، فکشن ہے. مفروضہ اور فکشن انسان کی یہ تلاش کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے، یہ اس کا مقصد ہے.
اگر اس نے اپنی ریئلٹی کو نہیں جانا تو انسان کا جو شرف ہے اس سے وہ محروم رہ گیا۔ ہر انسان اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ مادی وجود کی حیثیت عارضی ہے، مادی وجود کی حیثیت فانی ہے، مادی وجود ہمیشہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹنا بڑھنا، اس کو یہ مرنا جینا، یہ زندگی کا حاصل ہے۔ مثلا میں نے کئی کتابوں میں لکھا، کئی تقریروں میں بھی اس کو میں نے آپ کو سمجھایا، کئی باتوں کو بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ ایک بچہ، ایک دن کا بچہ دوسرے دن میں کب داخل ہوگا، ایک دن کا بچہ 2 دن کا کب ہوگا پتہ ہے بھائی؟ پہلا دن مر جائے گا۔ لڑکپن سے انسان جوان کب ہوگا؟ جب لڑکپن غیب میں چلا جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس پہ موت والی ہو جائے گی، جوانی مر جائے گی، بڑھاپا پیدا ہو جائے گا۔ تو ہماری زندگی کے شب و روز اور بہت سال نہیں، منٹ، سیکنڈ، لمحات مر رہے، ایک لمحہ مرتا ہے، دوسرا لمحہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ لمحات کی موت ہی زندگی ہے۔ یعنی اگر میں 70 سال کی عمر کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 70 سال کے لمحات پر موت وارد ہوئی تو میں 70 سال کا ہوا۔ 70 سال کے سال نہیں، لمحات، منٹ، سیکنڈ، آن سب مر گئے، تب آدمی 70 سال۔ اسی صورت میں جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا، اس میں بھی موت آ جائے گی۔ اب ہم جو لوگ ہیں، ہم تو سب کچھ مادی وجودی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس مادی وجود کو سب کچھ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ انسان کے 2 وجود ہیں، ایک وجود عارضی ہے، فکس ہے، فنا ہونے والا ہے، ہمیں موت سے ہوش چلا جا ہے، اور دوسرا جس باقی ہے، فنا نہیں ہوتا، روح کسی کی فنا نہیں ہوتی، روح زندہ ہے، امر ربی ہے، جس میں لا جزا ہے، اللہ کا حکم ہے، انہیں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کی اصل کیا ہے، اور انسان کی اصل اس کی روح ہے۔ روح سے واقفیت، روح سے واقفیت جب ہو جاتی ہے تو انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اور جب تک روح سے واقف نہیں ہوتا آدمی تو اس کی حیثیت حیوانوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے۔ ان تعلیمات کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اولیاء اللہ نے پردوں میں بیان کیا ہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کی ارشاد و حکم کے بعد قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورکھ دھندے کو کھولا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی یہ تمہارا جو جسم ہے، جس کو تم اصل سمجھے ہو، یہ جسم نہیں ہے، یہ لباس ہے، اور لباس کا مفہوم یہ کہ لباس پھٹتا بھی ہے، لباس اتارا بھی جاتا ہے، اور لباس تبدیل بھی کیا جاتا ہے۔ اور قدم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شلوار، قمیص، ٹوپی
تو آپ اس طرح لٹا دیں کہ یہ محسوس ہو کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، اور اس سے کہا جائے بھائی آدمی تو اٹھ کے بیٹھ جا، تو قمیص شلوار اٹھے ہی نہیں، ایسی پڑی رہے گی۔ لیکن اگر یہ شلوار اور قمیص مادی وجود کے اوپر ہو تو آپ نے بھائی اٹھ کے بیٹھ جا، تو آپ کو شلوار یا قمیص کو حکم دینے کی ضرورت نہیں کہ اٹھ کے بیٹھ جائے، جب وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے شلوار قمیص خود ہی اٹھ کے بیٹھ جائے۔ لیکن اگر مادی وجود سے اس لباس کو الگ کر لیا جائے تو اس کی کوئی حرکت اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے۔ آپ اس کو قینچی سے کاٹ دیں، آپ اس کو پھاڑ دیں، آپ اس کو جلا دیں، آپ اس کو کوڑے میں پھینک دیں، کوئی حرکت نہیں۔ اسی صورت سے یہ ہمارا مادی وجود روح کا لباس ہے، جب روح سے اتار دیتی ہے تو اس کی پوزیشن قمیص اور اتری ہوئی شلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتی۔ جس طرح اترے ہوئے لباس کو آپ جانچے پھینک سکتے ہیں، اسی طرح روح کے اتارے ہوئے باقی وجود کو جو روح کا لباس ہے جب روح سے اتار دیتی ہے تو آپ اس کا کچھ بھی اثر کریں، اس کو خیمہ خیمہ کر دیں، اس کو جلا دیں، اس کو دبا دیں، اس کو پھینک دیں۔ بتائیے آپ کبھی دیکھا آپ نے کسی مردہ جسم میں کبھی کوئی حرکت ہوئی ہو؟ مردہ جسم نے کبھی کوئی احتجاج کیا ہو؟ اگر آپ نے اس کو قبر میں دبا دیا ہو، قبر میں دب گیا، اگر وہ کہیں جنگل میں مر گیا تو وہ چیل کوبے کھا گئے، اگر وہ ہندو مذہب میں چلا گیا انہوں نے آگ لگا دی، وہ جل گیا۔ نہ وہ خبر میں جاتے تھے کوئی احتجاج کرتا ہے، نہ وہ جب وہ چیل کھوبے کھاتے ہیں تو وہ ان کو بھگاتا ہے، نہ اسے جب آگ کی نظر چتا پر ڈال کے آگ جلائی جاتی تب وہ کوئی احتجاج کرتا میں مجھے کیوں جلا رہا ہے۔ تو آپ یہ غور کریں کہ اتنے میں کوٹ پتلون کی پوزیشن اور ایک مردہ جسم کی پوزیشن میں کیا فرق ہے؟ کیوں ہے؟ کیا فرق ہے؟ میرے کوٹ پتلون پیدا ہوا ہے، جب تک میرے جسم پر کوٹ پتلون ہے میں ہاتھ ہلاؤں گا کوٹ کی آستین ہلے گی، میں ٹانگ ہلاؤں گا پتلون ہلے گی، میں سارا جسم ہلاؤں گا کوٹ پتلون دونوں ہلے گی، لیکن میں یہ لباس اتار کے ایک طرف لٹکوں یا لٹا دوں اس میں کوئی حرکت نہیں گی۔ اسی صورت میں جب روح اس مادی وجود کے لباس کو اتار کر پھینک دیتی ہے اس کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مادی وجود فکشن فزیکل باڈی جسے آپ کہتے ہیں، یہ جب روح کا لباس ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ روح کا لباس نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، حقیقت ہے، تو مرنے کے بعد اس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہے گی۔ نو انسان کی سب سے بڑی جو بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فکشن کو حقیقت سمجھ لیا ہے، یا فکشن کو حقیقت سمجھنے پر خود بھی مجبور ہے اور دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں۔ یہ مادی وجود روح کا لباس ہے۔ روح جب تک اسے پہنے رہتی ہے اس میں حرکت رہتی ہے، روح جب اسے اتار دیتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اثر
آپ کی ریئلٹی یہ مادی وجود ہے یا روح ہے جی؟ زور سے بول رہے ہیں. اچھا روح ہے تو آپ نے کبھی اپنے ریئلٹی کو سمجھنے کی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اسی طرح کتا بلی بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتا. تو انسان حیوان نہیں کیا فرق ہو گئی. اب جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہماری اصل روح ہے، ہماری اصل مادی وجود نہیں ہے، مادی وجود روح کا جسم ہے، لباس روح کا لباس ہے. اب روح کی تعریف کریں، اب روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روح کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسان کو کھنکھناتی بجلی مٹی یعنی خلا سے انسان کی تصویر بنائی ہے، اور اس تصویر میں اپنی روح ڈالا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس کا مطلب یہ بات کہ ایک شیشے سے الیکٹریکل کمپنی نے شیشے سے ٹیوب بنائی ہے. اس ٹیوب میں بجلی والوں نے بجلی ڈالی. جب اس کے اندر بجلی روشن ہوئی تو ٹیوب جلنے لگی، اور جب بجلی منقطع ہو گئی ٹیوب بجھ گئی، یعنی ٹیوب خلا ہو گئی. یہ انسان کا حال ہے. انسان ایک ٹیوب کی طرح ہے بھی ٹیوب. آپ دیکھیں خلق سے لے کے نیچے تک خلا ہے، اسی کے اندر سارے پرزے اور ہر پرزہ ٹھوس نہیں ہے. ہر پرزے میں خلا، دل میں بھی خلا ہے، پھیپھڑوں میں بھی خلا ہے، ناک میں بھی خلا ہے، کان میں بھی خلا ہے، آپ کے جگر میں بھی خلا ہے، گردوں میں بھی خلا ہے، ہڈیوں میں بھی خلا ہے. ہڈیوں میں دیکھیں نا سوراخ نہیں دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی میں بھی خلا ہے. اب اللہ فرماتے میں نے سلسال من حمأ مسنون کہ میں نے انسان کو خلا سے اور اس خلا کے اندر الیکٹریسٹی ڈالا تھی، انرجی توانائی منتقل کرتی تھی. یہ انرجی اور توانائی روح ہے. جب تک کوئی انسان اپنی روح سے واقف نہیں ہوتا، اپنے مقصد سے واقف نہیں ہوتا. روح اللہ تعالیٰ کی بھوک ہے، روح اللہ تعالیٰ کی جان ہے. روح یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکتی ہے. مادی وجود اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل نہیں کرتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو العلیم الحکیم. کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ آنکھ بن جاتا ہے. جب اللہ آنکھ بن جاتا ہے اس آنکھ سے بندہ اللہ کا بن جاتا ہے. یعنی روح ڈائریکٹ دیکھنے لگتی. جب روح ڈائریکٹ دیکھنے لگتی تو وہ چونکہ اللہ کو پہلے سے دیکھ چکی اسی لیے اللہ کا دیکھ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کن، ساری کائنات بن گئی. دنیا یہ کائنات عالم حیرت میں تھی. ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس نے بنایا. ایک احساس تھا کہ میں ہوں، بس میں کون ہوں، کیسے ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بنایا، کیا مقصد ہے، یہ کچھ نہیں. نہ سماعت تھی، نہ قوت کوئی آئی تھی،
نہ بشارت تھی، بس میں ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے کے لیے، سماعت منتقل کرنے کے لیے، قوت گویائی عطا کرنے کے لیے، سمجھ بوجھ کا ادراک پیدا کرنے کے لیے. دیکھیے نظر ہم دیکھتے، نظر میں جب تک کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا اس کو دیکھ نہیں سکتے. دور قریب یہ بات کی بات ہے، لیکن جب تک نظر کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے. یہ قانون ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہو، آپ کیا دیکھیں گے؟ کچھ بھی خطا دیکھیں گے. لیکن اگر کوئی ٹارگیٹ ہے، کوئی گڈا ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی درخت ہے، کچھ بھی ہے، بادل ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارہ ہے، ٹارگیٹ کی ضرورت آپ دیکھیں گے. یہ اللہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے مخلوق کے اندر صفات منتقل کرنے کے لیے، مخلوق کو قوت سماعت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی آواز سنے. اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں. روح نے سنا، آواز آئی، کانوں کے اندر داخل ہوئی، گجار پیدا ہوئی. آواز کہاں سے آئی؟ ابھی تک تو کسی کی آواز ہم نے سنی نہیں تھی. جیسے آواز کانوں کے اندر گونجی، تجسس پیدا ہوا کہ آواز کہاں سے آئی. جب تجسس پیدا ہوا تو آنکھوں کے اندر جو مشینری تھی وہ متعلق ہوئی. آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کی مشینری تھی وہ متعلق ہوئی. قوت سماعت کے بعد روحوں نے آواز کو تلاش کیا، آواز کی طرف متوجہ ہوئی. تمہاری دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے. بے وقت دو آواز پیدا ہوئی، ایک سماعت، ایک بشارت. جب روح نے دیکھا کہ یہ تو اللہ ہے، جیسے بشارت پیدا ہوئی، قوت نطق پیدا ہوئی، بولنے کی استعداد. اور جب بولنے کی استعداد ہوئی تو تمام مخلوقات نے کہا قالوا بلا. جی ہاں، ہم اس بات کا اعتراف ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ ہیں. قالوا بلا، جی ہاں ہمارے رب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کو سماعت کی لہریں جو منتقل ہوئی پہلے دفعہ وہ اللہ کی آواز کی لہریں. آپ کے لیے جو ٹارگیٹ بنا، پہلا ٹارگیٹ وہ اللہ کا ذات ہے. قوت نطق سے جو پہلے لفظ نکلی وہ خالق اکبر اللہ کا اعتراف ہے کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اسی بات کو قرآن پاک میں بار اللہ فرماتے ہیں تم ہماری سماعت سے سنتے ہو، تم ہماری بشارت سے دیکھتے ہو، تم ہمارے نطق سے کلام کرتے ہو. جہاں تم ایک ہو ہم دو ہیں، جہاں تم تین ہو وہاں ہم
وہاں میں 5 فٹ چوتا ہوں. مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سماعت تمہارے اندر کام کر رہی ہے تو میری آواز کی وجہ سے ہے. اگر تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو وہ اس بنیاد پر دیکھ رہی ہیں کہ یہ آنکھ پہلے مجھے دیکھ چکی ہے. اگر تم بات کر رہے ہو تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھ کر میری ربوبیت کا اقرار کیا ہے. اب آپ یہ بتائیں ہمارے پاس ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اگر نہ فرماتے تو کان ہی نہ بنتے. اللہ تعالیٰ سامنے نہ آتے تو بصارت ہی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ سامنے آئے تو روح نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو ہمارے پاس تو بھائی نہ اپنی سماعت ہے، نہ اپنی بصارت ہے، نہ اپنی سوچ ہے، نہ کوئی ادراک ہے. سب اللہ سے منتقل ہوا. اور یہ سب کس کو منتقل ہوا ہے؟ جی یہ سب روح کو منتقل ہوا. ہم سب سے پہلے جب بنے، ہمارا وجود بنا، گوشت پوست کا وجود بنا یا روح کا وجود بنا؟ تو ہماری ریئلٹی کیا ہوئی؟ روح کے علاوہ ہم کچھ نہیں. یہ مادی وجود جسم کے علاوہ کچھ نہیں. تو انسان اگر اس مادی وجود میں قید رہ کر مر گیا تو نامراد ہو گیا. جس سے بھی اصلی کوئی پہچان اس نے اپنی زندگی برباد کر دی. اور آپ کہہ دیے تو بڑا مشکل کام ہے روح کو پہچانا. مشکل کیسے ہے؟ روح تو تمہاری ہے کہ ریلیٹیو کو پہچانا مشکل کیسے؟ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مادی وجود روح کے بغیر کیا کوئی کام کر سکتا ہے؟ آپ کا مادی وجود روح کے بغیر انگلی ہلا سکتا ہے؟ آپ کا مادی وجود روح کے بغیر بچہ جل سکتا ہے؟ آپ کا مادی وجود روح کے بغیر بچے کو دودھ پلا سکتا ہے؟ آپ کا مادی وجود روح کے بغیر کھانا کھا سکتا ہے؟ آپ کا مادی وجود روح کے بغیر پانی پی سکتا ہے؟ کیوں کون سا کام کر سکتا ہے؟ بتائیں کوئی ایک کام بتائیں جو کر سکتا ہو. زندگی کے ہزاروں کام ہیں. آپ یہ بتائیں روح کے بغیر مادی وجود کون سا کام کر سکتا ہے؟ کوئی بتاؤ سوچ کے کر سکتا. میں تو بہت سوچا کوئی نہیں. تو اگر ایک آدمی کا نام مشتاق احمد ہے، وہ مشتاق احمد کب ہے؟ جب وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کی عقل کام کر رہی ہے. اور مشتاق احمد کے اندر سے روح نکل جائے اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈر ہوتی ہے. قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جاز اور ان کی ڈیوٹی لگی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ نوع انسانی کو یہ فرق سمجھایا جائے. پھر فزیکل باڈی روح کا لباس ہے، اصل انسان روح، اور اصل انسان ہی حواس پہچانتا ہے. اصل انسان کو ہی تکلیف ہوتی ہے، اصل انسان ہی خوش ہوتا ہے، اصل انسان کو رنج اور غم اب مبتلا کی سمجھ ہے. اس کو جا کے کوئی خبر سناؤ بڑی غم کی، بے خدا نہ خاصہ اللہ سب کی اولاد کو محفوظ رکھے، تمہارے بچے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مردے کے کہاں جا کے کہو کیا ہوگا؟ اس کے کہو جی تمہارے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟
سے روزے تمہارا مقدمہ چل رہا تھا تم جیت گئے ہو، یا تمہارا جو مقدمہ تھا تم ہار گئے ہو؟ جسم تو پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس کے کان بھی ہے، دماغ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں متاثر نہیں ہوتا؟ اس لیے متاثر نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر اصلیت کچھ ہے۔ نو انسانی جب تک ان دونوں وجود کو الگ الگ نہیں سمجھے گی اور ان دونوں وجود میں امتیاز قائم نہیں ہوگا، کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ پریشان حالت پیدا ہوگی، پریشان حالت زندہ رہے گی، پریشان حالت مر جائے گی، اور مرنے کے بعد آدمی جس حال میں یہاں مر جائے گا اسی حال میں وہاں زندہ ہوگا، اور جب تک وہاں زندہ رہے گا اسی حال میں زندہ رہے گا، پریشانی کی حالت میں زندہ رہے گا۔ لیکن جو لوگ اپنے اصلیت سے واقف ہو جاتے ہیں ان کی یقین میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، ان کے اندر مشاہداتی نظر کھل جاتی ہے کہ فکشن وجود اصل نہیں ہے، اصل وجود وہ ہے، وہ یہاں بھی پرسکون ہو جاتے ہیں، آخر میں بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ کیوں پرسکون ہو جاتے ہیں؟ کیوں پرسکون ہو جاتے ہیں؟ آپ کی جو ریئلٹی، آپ کی جو اصل ہے وہ اللہ کی آواز سمجھ چکی ہے، آپ کی جو اصل ہے وہ اللہ کو دیکھ چکی ہے، آپ کی جو اصل ہے وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب آپ اپنی اصل سے واقف ہو جائیں گے، کیونکہ اصل اللہ کو دیکھ چکی ہے، آپ بھی اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ اصل اس بات سے واقف ہے کہ میری سماعت میری اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، میری مثال میری اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو اس بات کا مشاہدہ ہو جائے کہ میری اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب چیزیں ہی اللہ کی ہیں، تو آپ کی سوچ کی اور آپ اللہ سے کہ یہاں اللہ کچھ، اور ہے بھی صحیح بات، اللہ کے علاوہ یہاں کیا ہے؟ آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے سے زمین ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے سے ماں ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے ہوا ہوتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، چاند سب ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا اس بچے نے اپنے لیے سورج بنایا، زمین بنائی، اپنے لیے ہوا بنائی، ہر چیز پہلے سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ یقین راسخ ہو جائے کہ یہاں اللہ کا کچھ، ہر بندہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسے بنا اللہ کی طرف لوٹ جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے بڑی سبب دیکھیے، جب اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ کو دیکھتا ہوا ہے، اللہ کی آواز سنتا ہے، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کرتا ہوا ہے، لیکن یہاں اس نے فزیکل باڈی کو اصل سمجھ کر اپنے آپ کو اندھا کر لیا ہے، اپنے آپ کو بہرا کر لیا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے یہ جسم ہے، یہ نہیں دیکھا وہ دیکھتی، تو آپ تو یہ سمجھ نہیں آپ دیکھتی، یہ کہاں سمجھ ہے؟ آپ نے اپنے ارادے سے اپنے اوپر کرتے جائیں، ختم اللہ قلوب والا سب والا سارے کانوں میں مہر لگے، دلوں پر مہر لگے، آنکھوں کے 24 پردے پڑ گئے۔ اب آپ نے ریئلٹی سے دور ہوگا، جب اپنی ہر چیز تباہ کر دیا، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے،
گوئے ہو، مجنون اور پاگل ہو گئے، تو آپ اس طرح اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کفران کیا ہے۔ جس آنکھ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ آنکھ ساری کائنات کو ہاتھ کی باجری کی طرح دیکھتی ہے۔ جس کان نے اللہ کی آواز سنی ہے، کائنات میں کئی ذرہ برابر حرکت ہوگی تو کان سنے گی، کیوں سنے گی؟ کان اللہ کے بنائے ہیں، اور ان کانوں میں اللہ کی سماعت گنجان بند کر گونج رہی ہے۔ اندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حکم سے کتاب لوح قلم رکھو، اور لوح قلم کتاب میں شروع اس بات سے کیا جاتا ہے کہ انسان کا مادی وجود روح کا لباس، لباس شکل ہے، تباہ ہونے والا، برباد ہونے والا، فنا ہونے والا۔ روح فنا نہیں ہوتی، روح کا ذات ہے، الٹ روح ہو جاتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا ہے، الٹ روح میرا رب کا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے اس کا علم بھی عطا کیا ہے لیکن تھوڑا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا علم بھی نہ ملے۔ حضور خلم بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات، جو ان کی خدمات ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے جو انسانی کو جھنجھوڑا ہے، طرح طرح کی مثالیں دے کر یہ سمجھایا ہے۔ کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، کئی چراغ کی مثال دے رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دو وجود ہیں۔ ایک وجود نے اس کو اسفل سافلین میں دفن کیا ہوا ہے، اور دوسرا وجود اس کو اسفل سافلین سے نکالنے کی ہم جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ روحانیت ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی آپ کتابیں پڑھ لیں، کتنی آپ سائنس پڑھ لیں، سائیکولوجی پڑھ لیں، پیراسائیکولوجی پڑھ لیں، ماورائے علوم ازبر پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، روحانی علوم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر دو وجود ہے۔ ایک وجود آپ کو اسفل السافلین میں لے جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے، اور دوسرا وجود آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اور یہ دونوں وجود آپ کے ساتھ ہم متحد رہتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے اسفل السافلین کے وجود کو سامنے رکھتے ہیں، مثال اس کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی اصل اور حقیقی جس روح کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ عمل نہیں ہوا، آپ 100 سال روحانیت پڑھتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی اصل کو پہچان لیا، من عرف نفسه فقد عرف ربه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اپنے روح کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا بھائی؟ کیا مطلب ہوا اس چیز؟ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا پتہ ہے؟ روح تو ہمارے رب کی ہے۔ اور بھائی یہ روشنی کر دو، اندھیرا کیوں کر دیا؟
لوگ نظر آئے یہ بن کیا ہوا ہے. اب روشنی کی بات ہو جائے نا دینے کی تو ہوگی. فقط جس نے اپنے روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ میں اس کی تشریح بیان کر چکا ہوں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا. ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ روح اللہ کو دیکھ چکی ہے, روح اللہ کی آواز سن چکی ہے, روح اقرار کر چکی ہے اللہ کی ربوبیت کا. اب جب آپ نے روح کو پہچان لیا آٹومیٹک آپ نے پہچان لیا کہ روح نے اللہ کی آواز سنی, آپ اللہ کی آواز سنی. تو آپ نے روح کو پہچان لیا, روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے, آپ نے بھی اللہ کو دیکھ لیا. اور اگر روح کو کسی نے نہیں پہچانا تو یہ جسم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آنکھ بھی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی, اللہ ادراک نہیں کر سکتا. یعنی اللہ نے روح اپنی نظر دکھا, نظر اللہ نے دے دی روح. جب انہوں نے دیکھا آپ نے بول تو اللہ نے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. کیوں پہچان لیا؟ اس لیے کہ ازل میں روح اللہ کو دیکھ چکی ہے, اللہ کو پہچان چکی ہے, اللہ کی آواز سن چکی ہے اور اللہ کو دیکھ چکی ہے. بات لمبی ہو جائے گی نہیں کافی ہے. خیال ہے اس سے آگے بوجھ پڑ گیا. اچھا بھائی یہ تو یہ بات ہو گئی اور پتہ نہیں مجھے کہ بہت ساری باتیں کہی تھی, یہ بھی کہنا یہ بھی کہنا. میں یاد کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں ورکشاپ ہوئی آج ماشاء اللہ آپ سب لوگ جو بھی شریک ہوئے اس میں انہوں نے تو دیکھا ہی ہے, لیکن جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ شیخ الجامع یہاں تشریف لائے. میرا شروع سے خواب ہے جب سے میں نے مراقبہ قائم کیا کہ اسکول بنے, کالج بنے, پھر اسپرچل یونیورسٹی بنے. ایک مذہب کی بڑھ ہے, میں کہتا رہتا ہوں اللہ کے بھروسے سے میں کبھی تو ایسی دل سے بات نکلے گی کہ اس کا مذہب ہو گئی. تو جب شیخ الجامع یہاں تشریف لائے اور بڑی اچھی تقریر کی تو مجھے اندر سے گدگدی ہوئی کہ یونیورسٹی بن گئی. شیخ الجامع میں تشریف لیا, ہماری تعلیمات انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, ہر طرح سے ہماری تعریف کی انہوں نے, سب سے زیادہ ڈسپلن کی تعریف کی. پھر ہمارے جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے تھے ورکشاپ میں اس کی تعداد کو انہوں نے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا. تو مجھے ایک اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے سال ہمارے یہاں چانسلر صاحب آئے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی کے, اس مرتبہ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی کے شیخ الجامع تشریف لیا. تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لیا, وہ ہم یونیورسٹی کی طرف قدم اٹھ گیا ہمارا. آپ سب حضرات سے متبادل درخواست ہے کہ آپ سب دعا بھی کریں, دعا بھی کریں, زیادہ سے زیادہ علم
سیکھیں، لوگوں میں پھیلائیں، کلاسوں میں داخلہ لیں۔ ایک بات یہ بھی بڑی خوشی کی ہے کہ سالفورڈ یونیورسٹی میں سلمہ اسلام نے بھی ہماری روحانی تعلیمات پڑھانی شروع کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم یورپ میں بھی یونیورسٹی میں پہنچے ہیں۔ تیسری خوشی کی بات یہ ہے کہ روس میں جہاں مذہبی نہیں ہے وہاں قلندر کانشس کا ترجمہ ہوا اور کئی لوگ سلسلہ دنیا میں آ گئے۔ اب ان کا رجحان اسلام کی طرف بھی ہو رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روسی زبان میں قرآن لاٹ دو تاکہ ہم پڑھیں۔ یہی حال تھائی لینڈ کا ہے۔ وہاں ایک بچہ چلا گیا، ماسکو میں بھی غزنی صاحب چلے گئے، آئے ہوئے ہیں اس، انہوں نے سارا کارنامہ جان دیا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ تھائی لینڈ میں ایک صاحب چلے گئے، انہوں نے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا، مراقبہ شروع کرایا، وہاں بھی تھائی زبان میں کتاب ترجمہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں تھائی زبان میں ہمیں قرآن لانے تو ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، بس اب ضرورت یہ ہے کہ خلوص ہو ہمارے اندر، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر ہمارے اندر۔ اگر ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر ہوگا تو ہم اتنے تیز دوڑیں گے کہ سالوں کا سفر ہفتوں میں طے جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں برا منانا، اس نے یوں کہہ دیا جی، اس نے یوں کہہ دیا جی، میرے اقدار کو ٹھیس پہنچ گئی، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑوں کا ادب نہ کرو، بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں، نہیں، میں کہتا ہوں ٹالریشن آدمی کے اندر رہنا چاہیے، برداشت۔ اب آگے بچے ہم مثلا فیروزہ ہے، ماشاءاللہ بڑا ان کا نام ہے، جامعہ خوش کے بڑا انہوں نے کام کیا۔ اب ان کا ایک بچہ ہے، وہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہو سکتا، دو باتیں بھی سنا دے گا اور ناراض ہو کے گھر سے بھی چلا جائے گا۔ اماں پریشان ہو جائیں گی، پتہ نہیں روٹی کھائی نہیں کھائی، گھر آئے گا تو پھر نہ بچے کو یاد ہے کہ میں ماں سے لڑا تھا، نہ ماں کو یاد ہے کہ میں بچے سے لڑا تھا۔ اگر سلسلے کا کوئی بھائی بات کہہ دے، اوہ اس سے تو ہماری بھی عزتی کر دی۔ تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ آپ سلسلے کے بچے کو نہ اپنا بیٹا سمجھتے ہیں نہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلسلہ بس جیسی ہمارے اولاد ایسا ہمارا سلسلہ۔ بھائی جو آپ کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے، جو رویہ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، وہی سلسلے کے بہن بھائیوں کے ساتھ رکھو، مسئلہ ہو گیا۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں، انہیں اگر نظر انداز نہیں کرو گے تو بچوں سے بھی آپ بیٹھو گے۔ بڑے بوڑھے ویسے ہی خوشک ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو برداشت کرتے ہیں، گھر سے تو نہیں نکال سکتے۔ تو اسی طرح اگر سلسلے کا کوئی آدمی وظیفے پڑھ پڑھ کے خشک ہو گیا، اس نے تھوڑی سی جنجلاہٹ کی بات کر دی، چڑچڑا ہو گیا، بھائی اس کو کہ بھائی بڑے ہیں ہمارے۔ یہ اگر فکر ہمارے اندر آ گئی، الحمدللہ موجود تو ہے، لیکن اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ نمبر بنانے کی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے بہت اچھا کام کیا، دوسرے آدمی نے کام کم کیا، وہ کم کام کرنے والا اس اچھے کام کرنے والے کی ٹانگیں کھینچتا کہ اس کے نمبر نہ بن جائیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی آپ زیادہ سے زیادہ تعریف کریں، آپ کے تو سلسلے کا کام ہوگا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ نہ دیکھو
کہ کون کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس نے کام کیا کیا ہے. بندے کی قدر کرو نہ کرو، اس کے کام کی قدر کرو. اگر ایک آدمی کا صلاحیت ہے، آپ کا اس کا ذہنی اختلاف بھی ہے، ذہنی اختلاف کو باہر میں ڈالو، اس نے جو سلسلے کا کام کیا اس کی قدر کرو، اس کو آگے بڑھاؤ. میرے مرشد کریم حضور خندر بابا اولیاء کے مرشد حضرت ابو فیض قلندری سہروردی نے بٹھا کے مجھے کبھی سمجھایا تھا کہ میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں، تم اس کو یاد رکھنا اور اسی طرح عمل کرنا جس طرح میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے حضور فرمائے کہ سلسلے کی تعلیمات یہ ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی اوپر ہے تو اس کا جو بھائی نیچے کھڑا ہے اسے اوپر کھینچے، اور جو کوئی نیچے ہے اس کو پش کرے، اس کی ٹانگ نیچے نہ کھینچے. اگر ٹانگ کھینچ دی اس نے چین ٹوٹ جائے، اور اگر وہ کھینچتا رہا، وہ پش کرتا رہا، وہ کھینچتا رہا، پش کرتا رہا، زنجیر بن جائے گی، ساری عرش کو دے گی. تو یہ ٹانگ کھینچنے والی جو بات ہے یہ سارے مسلمانوں میں عام ہے. اللہ تعالیٰ سب میں سے یہ بری بات ختم کرے، لیکن سلسلہ عظیمیہ کے جو افراد ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی صلاحیت ہے اسے اوپر بھیجے، اور جو اوپر ہے وہ یہ دیکھے جو نیچے اس کے اندر اگر ذرا سی بھی صلاحیت ہے اسے اوپر کھینچے. بعد میں دیکھا جائے گا وہ صلاحیت ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ٹانگ کھینچ کے نیچے نہ گراؤ، ہاتھ کھینچ کے اوپر بڑھاؤ. یہ اگر ہمارے مثال میں یہ بات رج بس سے تو آپ یقین کریں سلسلے میں بہت ترقی ہوگی. ہمیں تمام اولیاء اللہ کی ارواح کا تعاون ملے گا، ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر منتقل ہوگی. اس لیے انبیاء کی طرز فکر ہی ہے، وہ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتا، وہ ہمیشہ آدمی کو اوپر اٹھانا ہے اور خود ان کے اندر آزادی کی صلاحیت ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. میرے سلسلے کے بچے کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ تو میری اندر ہی کمزوریاں ہیں. ان سب کمزوریوں کے باوجود اپنے مرشد سے، اپنے امام سلسلہ سے، اپنے سلسلے سے والہانہ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں. تعمیل حکم میں دس بس کا استعادہ رہتے ہیں، حکم کے منتظر ہوتے ہیں کہ حکم ملے ہم تعمیل کریں. لیکن ساتھ ساتھ اس کمزوریاں بھی ہیں، کمزوریاں کم ہیں الحمدللہ، اچھائیاں زیادہ ہیں. اب ہمیں ان اچھائیوں میں اضافہ کر کے کمزوری کے اوپر مٹی ڈال دینی وہ ہمیں نظر نہیں آیا ہے. اور یہ بڑا آسان کام ہے، وہ یہ کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو اچھا چاہتے، ہمیشہ دوسروں کو اچھا سمجھے. برا کسی کو برا کہنا اس کو دے دیتا ہے جو خود اچھا ہو. میں تو خود اچھا ہے، میرا جو پورا جسم زخموں سے چور ہے، تعفن بنا ہوا ہے، تنہا داغ داغ جاگ ہے، سارا جسم داغ داغ ہے. کہاں کہاں پھیر رہا. تو اپنے بھائیوں عزت، ان کا احترام، ان کی بات سنو، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو. بڑوں کا فرض ہے کہ چھوٹوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے، چھوٹوں کے اوپر یہ فرض ہے وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں. انشاءاللہ یہ عادت پختہ ہونے سے سلسلے میں بہت اضافہ ہوگا. اور حضور خندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ
بہت خوش ہوں، حضور قلندر بابا اولیاء خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، اس لیے کہ حضور قلندر بابا اولیاء اللہ کے دوست ہیں۔ یہاں اس کے موقع پر آپ سب صاحبان نے جس ڈسپلن کا، تنظیم کا ثبوت فراہم کیا ہے، جس اخلاق کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، جس محبت کی میں نے آپ کے اندر سے لہریں نکلتی دیکھی ہیں، اس میں بہت خوش ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ ورکشاپ میں شریک میرے مہمانوں نے میرے بچوں کی بڑی تعریف کی، ڈسپلن کی تعریف کی، ان کی اخلاق کی تعریف کی، ان کی نشست و برخاست کی تعریف کی، اور ان کے علم کے ذوق کی تعریف کی۔ کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے بچوں کی تعریف کرے۔ اس کے انتظام سرام میں 400 کے قریب آپ کے بھائیوں نے یہ خدمت انجام دی۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی دل جمی کے ساتھ سخت سردی میں بیٹھ کے برتن دھوئے، 5 بجے روٹی لگوا کے لائے، آپ کے آرام و آسائش کا خیال رکھا۔ یہ سب کیوں؟ میں جگہ جگہ گیا، میں نے پوچھا بھائی یہ سب تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو اتنی سردی میں؟ یار کہنا جی حضور قلندر بابا کے مہمان آ رہے ہیں، حضور قلندر بابا کے مہمان آ رہے ہیں، ہم تو مہمانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ہماری سعادت ہے، امام سلسلہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا ہے۔ اور بلا شبہ ان لوگوں نے محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ جتنا کچھ یہ آپ کے لیے کر سکتے تھے کیا ہے۔ اب اس میں اگر کوتاہیاں رہ گئیں، کمزوریاں رہ گئیں، وہ دانستہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے سارے بچوں کی طرف سے، اپنے سارے منتظمین کی طرف سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خوش رکھے۔ حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی آپ یاری میں آپ اتنا اثر کریں کہ آپ مشن کے لیے پانی بن گئے اور مشن کے باغ کو سیراب کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے 2 بھائی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ سب حضرات 3 دفعہ قل هو اللہ شریف اور 1 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بوسیلہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست ہے
کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ اس محفل میں سنا ہے یا ورکشاپ میں جو ہم نے سمجھنے کی جدوجہد اور کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جدوجہد کو اور کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ان کی طرز فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے اور ان کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہم سے جو حقوق العباد تلف ہوئے ہیں ان کو آپ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں توحید پسند، یا اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر عطا فرما اور ان کی طرز فکر کی تبلیغ اور تنقیر کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، صابریہ، سہروردیہ، قادریہ، ان کے تمام امام اور خانوادوں کو ہماری طرف سے ہدیہ سلام اور ثواب پیش کرو۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ پیش ہو سلام و درود کا۔ اس کے بعد ازواج طاہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اہل بیت، امامین اور تمام بزرگان نظام، اولیاء کرام، صلحاء اور شہداء کی خدمت میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ہدیہ ثواب پیش ہو۔ یا اللہ ان تمام بزرگوں کے طفیل میں ہمیں اعلیٰ درجے کی صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کا ذہن عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر ریسرچ، تحقیق اور تلاش کی جستجو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو سعادت مند بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو علم کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمیں جہالت سے اور ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس کی تقریبات میں جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما اور ان کے گھروں میں برکت نازل فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بار بار مطالعہ کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر عمل کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتارنے کی سبیل عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جو لوگ روزگار سے لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو سعادت مند بنا، اولاد کے جو فرائض ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کی اور بچی کی شادیوں کا انتظام و انصرام میں یا ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو مستقبل محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي ذريتي انك سميع الدعاء رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک سب بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اسباق میں بہت زیادہ ناغہ ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر اسکول میں بچہ 3 دن اسکول نہ جائے تو میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے اگر بچہ 1 دن اسکول میں نہ جائے تو 7 دن کی اس کی تعلیم متاثر ہو جاتی ہے. ایسے ہی وہ کہا کرتے تھے اگر 1 دن دکان نہ کھلے 7 دن گاہک جو ہے دکان پہ نہیں آتا. تو یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے آپ کے اندر محبت ڈالی ہے, گداز پیدا کیا ہے, تو برائے اسباق میں نہ کیا کریں. ایک تو مراقبہ لازمن کریں. پیر و مرشد کی بھی مہربانی ہوتی ہے, پیر و مرشد کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے, لیکن وہ ہوتا ہی ہے. مجھے ایک دفعہ حضور قندر بابا نے فرمایا کہ بھائی وقت ہوتا نہیں, مہینوں میں کہیں جا کے وقت ملتا ہے کہ فلاں جو ہمارے سلسلے کے بچے ہیں ان پر جا کے توجہ کی جائے, ان کے اندر کچھ انوار اور روشنیاں منتقل کی جائے. ادھر ادھر کی بیکار باتوں کی بجائے یا حی یا قیوم کا زیادہ درس کیا کریں. اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہے اور سیرت مبارک کا بار بار مطالعہ کیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی روحانی صلاحیتوں میں بے بہا اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کا حامل ناصر ہو. آمین. معزز حاضرین محفل, اس کے ساتھ ہی آج کے اس خوبصورت پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور آپ تمام حاضرین محفل اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. سب سے پہلے جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب تشریف لے جائیں گے, اس کے بعد پھر خواتین, اور پھر اس کے بعد حضرات کا نمبر آئے گا. تو آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں.